نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 اگست 2025 ہے۔ نوبل مین چینل کے لیے میں ایک تیسری ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہماری ریاست اور اس کے جو ظالمانہ قوانین ہیں ان کے حوالے سے۔ آپ سب لوگ جو کہ آج زندہ ہیں اور مستقبل میں آنے والے جو لوگ جو کبھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان کے لیے یہ ایک ایویڈنس ہے کہ انتہائی سخت ترین حالات کے اندر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آزادی حق کے رائے دہی بالکل سلب ہو چکا ہے، بہت مشکل ہے، بہت محتاط ہو کے بہت ہی طریقے کے ساتھ زندہ رہنا پڑ رہا ہے۔ اپنے گھر والوں کی جو زندگی ہے اس کی حفاظت کرنی بہت مشکل ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جو ارباب اختیار کو ناپسند ہو، نہیں تو ہمارا اور ہمارے جو اہل و عیال ہیں ان کی سلامتی مشکل ہو جائے گی۔ ہم نہ تو تاریخ پڑھتے ہیں اور نہ تاریخ سے کچھ سبق لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی شخص کوئی بھی بات کہتا ہے تو ہم اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ اب کہنے کو جو اس ملک کا بادشاہ بنا ہوا ہے، جو اس ملک کا ظالم فرما روا بنا ہوا ہے، وہ ہے حافظ قرآن، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں اور کیا کچھ وہ سمجھتا ہے اپنے تئیں۔ لیکن یقین کریں کہ جو اسلامی حکومتیں ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی تھیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کے اندر جو سب سے زیادہ سخت مزاج جو شخص جانے جاتے تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تاریخ دانوں نے روایت کی ہے کہ عمر بن خطاب یا حضرت عمر فاروق کہ جن کی سختی اور قوت ہی کی وجہ سے انہیں جانا جاتا تھا، جب وہ بادشاہ بنتے ہیں تو ان کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں، میں چند ایک واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ کہ ایک دن مدینہ کے لوگ جو ہے ان کے لیے دسترخوان لگایا جا رہا تھا، ان کو دعوت دی گئی تھی، تو انہوں نے دوران گشت دیکھا جب لوگ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ تو عمر فاروق ان کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے عبداللہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اے عبداللہ میرا دایاں ہاتھ مصروف ہے۔ عمر فاروق نے دوبارہ اپنی بات دہرائی اور انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس شخص نے دوبارہ جواب دیا کہ اے عمر یہ میرا دو ہاتھ ہے مصروف ہے۔ تو حضرت عمر غصے میں آ گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ کہاں مصروف ہے، اسے کیا مصروفیت ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا کہ یہ غزوہ موتا میں زخمی ہوا تھا اور اب اس میں جان نہیں ہے، یہ حرکت نہیں کر پاتا۔ یہ سن کر حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے اور وہ رونے لگ گئے، اور پھر ان سے جنگ کے بارے میں سوالات کرنے لگ گئے، تفصیلات پوچھنے لگ گئے، اور پھر پوچھنے لگے کہ تجھے وضو کون کرواتا ہے، تجھے تیرے کپڑے کون دھوتا ہے، تیرا سر کون دھوتا ہے، اور تیرے باقی کام کون کرتا ہے؟ اور ہر سوال کے ساتھ ان کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک خادم، ایک سواری اور کھانے پینے کا بندوبست کیا اور اس شخص سے معذرت کی، اور پھر انہوں نے کہ میں نے غیر دانستہ طور پہ تم سے سختی سے بات کی اور تمہیں دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم بھی دیا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جو تمہیں میں نے تکلیف پہنچائی ہے اب اس کا ہرجانہ یہ ہے کہ یہ تمہیں تاحیات اب یہ سہولت دے دی جائے گی۔ اور دیکھیں یہ ایک قانون بن گیا، ایک انہوں نے وہ قانون بنایا اور اسے لاگو کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ رعایا کے حالات اور جذبات کو جان سکیں، نہ کہ ان پہ نظر رکھیں۔ ایسا نہیں تھا، ان کی سرویلنس کے لیے نہیں، ان کے حالات جاننے کے لیے۔ ایک رات انہوں نے
ایک دیہاتی عورت کو اپنے شوہر کی یاد میں اشعار پڑھتے سنا، اور وہ یہ کچھ ایسے بات کر رہی تھی کہ میرا محبوب میرے ساتھ نہیں ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اگر اے آسمانوں والے اگر تو موجود ہے تو یہ جو میرا بستر ہے اس کی جدائی کی وجہ سے ہل رہا ہے، تو مجھے اس کی یعنی کہ اس سے ملا دے۔ جب امیر المومنین نے اشعار سنے تو وہ قریب آئے اور پھر دروازے کے پیچھے سے پوچھا کہ بہن کیا ہوا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، میرا شوہر کئی مہینوں سے جہاد کے لیے گیا ہوا ہے، میں اسے یاد کرتی ہوں۔ عمر فاروق فوری طور پہ اپنے گھر آئے، انہوں نے اپنی بیٹی حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام المومنین بھی ہیں ان سے آ کے استفسار کیا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بنا زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ گزار سکتی ہے، جدائی برداشت کر سکتی ہے؟ بیٹی شرما گئی اور سر جھکا لیا، تو حضرت عمر نے عاجزی سے کہا کہ اللہ حق کہنے سے نہیں شرماتا، اگر یہ سوال رایا کے معاملے کے لیے نہ ہوتا تو میں کبھی بھی نہ پوچھتا۔ خیر، حضرت حفظہ نے جواب دیا کہ ایک عورت اپنے خاوند کے بغیر میکسیمم زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 ماہ گزار سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کچھ کی مدت 4 ماہ ہے، کچھ کی 5 ماہ جو ہے۔ آپ واپس آئے، اپنے جو تھے گھر آئے، اور آپ نے آ کے تمام تر جو فوجی کمانڈر تھے جن کو انہوں نے مختلف جنگوں کے لیے بھیجا ہوا تھا، ان سب کو ایک خط لکھا اور ان کو کہا کہ کوئی بھی فوجی 4 ماہ سے زیادہ اب جہاد نہیں کرے گا، میکسیمم 4 ماہ۔ تو 4 ماہ کے بعد ہر فوجی کو اس کے گھر جانے کی اجازت دی جائے، تاکہ جو ہے جس طرح اس دیہاتی عورت کی انہوں نے تکلیف سنی، تاکہ کوئی اور عورت میرے دارالحکومت میں تکلیف میں نہ آئے۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ عورت کی جو حرمت تھی، عورت کی جو خواہش تھی، اس کے لیے انہوں نے ایک قانون بنا دیا۔ ایک رات حضرت عمر اسی طرح گشت کر رہے تھے اور ایک بچے کے رونے کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ گئے اور جا کے اس کی والدہ سے پوچھا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو میں اب دودھ چھڑوانا چاہ رہی ہوں، اور کیونکہ اس زمانے میں قانون یہ تھا کہ جب آپ کسی بچے کو دودھ چھڑوا دیں گے تو اس کے بعد جب تک وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے تب تک وہ ماں اس کی کفالت کرے گی، جب اس کی ماں اس کو دودھ چھڑوا دے گی تو پھر جو حکومت ہے وہ اس کی جو ہے وہ اعانت کرے گی اور اس کو اس کا اسکالرشپ وغیرہ یا جو بھی تھا اس وقت ملے گا۔ تو وہ اس نے کہا کہ مجھے کیونکہ حکومت سے وہ پیسے لینے ہیں تو میں اس لیے اس کا دودھ چھڑوا رہی ہوں، اور یہ بچہ دودھ نہیں چھوڑا تو اس لیے وہ رو رہا ہے۔ یہ ایک عام سی بات تھی، لیکن حضرت عمر کو یعنی کہ اس کی بات چیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ عورت صرف بچے کو وقت سے پہلے اس لیے دودھ چھڑوا رہی ہے تاکہ بیت المال سے ملنے والے جو 100 درہم ہیں وہ حاصل کر سکے، تو جو کہ صرف دودھ چھڑانے کے وقت ہی جو ہے دیے جاتے تھے۔ عمر فاروق گھر واپس آ گئے، مگر نیند نہیں آ رہی، اس بچے کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی ہیں۔ اس بچے کی سسکیوں نے ان کے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اب آپ نے اٹھے اور انہوں نے حکم جاری کیا کہ ہر بچے کو پیدائش کے وقت سے لے کے جو ہے نا 100 درہم دیے جائیں گے، نہ کہ دودھ چھڑوانے کے بعد دیے جائیں۔ تو اب دیکھیں کہ بچوں کے لیے جو قانون بنا دیا انہوں نے، کہ بچے کے رونے کی آواز سنی، ایک بچے کی تکلیف سنی، انہوں نے قانون بنا دیا کہ جو اس کی مناسب غذا اور اس کی صحت اور اس کا جو قدرتی ایک حق ہے اس کو حاصل ہے، وہ اس کا ضامن بن گیا۔ اگر عمر فاروق اس عورت سے گفتگو نہ کرتے تو شاید یہ قانون نہ بنتا، نہ اس سے پہلے والا قانون بنتا۔ حضرت عمر کو اپنے بھائی زید سے بے حد محبت تھی، جو حروب ارتاد میں شہید ہو گئے تھے۔ ایک دن بازار میں حضرت عمر کی ملاقات اپنے بھائی زید کے قاتل سے ہو گئی، جو کہ اب مسلمان ہو چکا ہوا تھا، لیکن جس وقت اس نے ان کے بھائی کو قتل کیا وہ کافر ہی تھا۔ عمر نے غصے سے کہا کہ اللہ کی قسم، میں تجھ سے اتنی نفرت کرتا ہوں
جتنا یہ زمین بہتے ہوئے خون سے کرتی ہے۔ عرابی نے پوچھا کہ کیا اس نفرت سے جو میرے حقوق ہیں، جو رایا کے متعلق آپ تو بادشاہ ہیں اور میں رایا ہوں، کیا تمہاری یہ نفرت ہے، اس سے کیا میرے حقوق متاثر ہوں گے؟ تو امیر المومنین نے آگے سے جواب دیا، نہیں، تمہارے جو بحیثیت عوام تمہارا جو حق ہے، جو حقوق ہیں، وہ سلب نہیں ہوں گے۔ تو اس عرابی نے بے پرواہی سے کہا، تو مجھے محبت کا غم تو نہیں، محبت کا غم تو عورتیں کرتی ہیں، یعنی مجھے تمہاری محبت کی پرواہ نہیں، میں اور تمہارے درمیان، میرے اور تمہارے درمیان صرف حقوق اور فرائض کا رشتہ، تم بادشاہ ہو، تمہارے کچھ فرائض ہیں اور میں رایا ہوں، میرے کچھ حقوق ہیں، اگر تم میرے حقوق پورے کرتے ہو تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ تو عمر نے تمام تر غصے کے باوجود اور تمام تر اس کی یہ بد کلامی کے باوجود اس کو جیل میں نہیں بھیجا، اس کو اٹھوایا نہیں، اس کے لیے ویگو ڈالے نہیں آئے، اور اس کو کسی قسم کی سزا نہیں ملی۔ اس کی آزادی جو رائے تھی اس کا احترام کیا حضرت عمر نے۔ اس طرح معاشرے میں آزادی اظہار کا قانون بھی بن گیا۔ جمعے کے خطبے کے دوران ایک دفعہ حضرت عمر ہی کے دور میں ایک عورت نے کہا کہ اے عمر، تم غلطی پر ہو۔ یہ اس وقت ہوا کہ جب حضرت عمر نے مہر کی حد مقرر کرنے کا قانون تجویز کیا تھا کہ کم سے کم مہر اتنا ضرور ہونا چاہیے۔ اب اس سے ہوا یہ کہ جن لوگوں کے پاس مہر کی رقم ادا کرنے کی گنجائش نہیں تھی، ان کی شادیاں رک گئیں، ان کو تردد کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی یا بندوبست کرنا پڑے گا۔ اور وہ عورت بالکل عام عورت تھی، یعنی کہ کسی خاص خاندان سے بھی نہیں تھی، لیکن اس کی دلیل درست تھی۔ حضرت عمر نے نہ تو اسے گرفتار کیا، نہ اسے سزا دی، نہ ہی اسے شرمندہ کیا، بلکہ علل اعلان کہا کہ عمر غلطی پر تھا، اور اس عورت نے اسے درست کر دیا، اور پھر اس قانون کو وہ نافذ کرنا چاہ رہے تھے فوری طور پہ ریورٹ کر دیا، اس کو واپس لے لیا گیا، اور یوں مہر کی مقدار کا فیصلہ معاشرے کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ جو شخص جتنی حیثیت رکھتا ہو وہ اتنا مہر ادا کرے۔ یوں قوانین بنتے ہیں، معاشرے کی ضرورت، معاشرے کی ساخت، معاشرے کی خواہش، معاشرے کی روایات اور معاشرے کے فطری تقاضوں کی جو ہے وہ کی عین مطابق قانون نہ تو ایوان اقتدار میں بننے چاہیے، نہ محلات میں بننے چاہیے، نہ جو حکمران ہیں ان کی خواہشات پہ بننے چاہیے، بلکہ آپ جن لوگوں کے لیے یہ قوانین بنا رہے ہیں ان کے حالات اور ان کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ قوانین آپ کو بنانے چاہیے، اور ان کی حالت دیکھ کر، ان کی حالت سن کر آپ کو یہ قانون بنانے چاہیے۔ اصل قانون سازی جو ہے وہ معاشرہ ہے، اقتدار نہیں۔ اصل قانون معاشرے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اقتدار کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ حضرت عمر جیسے، حضرت ابوبکر صدیق جیسے، حضرت علی جیسے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حاکم بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔